شاد صاحب، یہ جو شیر افضل مروت صاحب والی بات ہے اور پھر بیرسٹر سیف صاحب والی بھی، لیکن یہ بظاہر تو پاکستان تحریک انصاف بہت زیادہ اپنے عزائم کا اظہار کر رہی ہے کہ اگر شیر افضل مروت پارٹی سے نکل بھی جاتے ہیں تو اس میں کوئی اتنا ٹف ٹائم پاکستان تحریک انصاف کے لیے نہیں ہوگا. لیکن اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت روپوش تھی تو شیر افضل مروت ہی مرد آہن کے طور پر سامنے آئے تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں، شیر افضل مروت کو اگر سائیڈ لائن کر دیا جاتا ہے، پارٹی سے نکال دیا جاتا ہے اور ایم این اے شپ ان کی واپس لے لی جاتی ہے، تو کیا شیر افضل مروت اس کیپیسٹی میں ہیں کہ وہ آٹے میں نمک جتنا ڈینٹ بھی پی ٹی آئی کو دے سکیں، یا بالکل انکنسیڈریبل اینٹی ہوں گے وہ؟ اچھا، اس کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، کوئی بھی مذہبی جماعت ہو، کوئی بھی مقبول ترین شخصیت ہو، پارٹی سے جب کوئی ایک شخص نکلتا ہے یا ایک گروپ نکلتا ہے تو نقصان تو اس پارٹی کو ہوتا ہے. جو لوگ پہلے گئے ہیں، مثال کے طور پر اگر پرویز خٹک گئے ہیں یا محمود خان گئے ہیں یا پنجاب سے فواد چودھری صاحب گئے ہیں اور لوگ گئے ہیں، یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ ان کے جانے کے بعد بھی پارٹی کو جو نقصان پہنچانا مقصود تھا یا جن نتائج کی توقع کی جا رہی تھی وہ حاصل نہیں ہوئے، ان کو مجبور کرنے والوں کے یا ان کو نکالنے والوں کا یا نئی پارٹی بنانے والوں کو. لیکن یہ حقیقت ہے کہ اگر یہ لوگ پارٹی میں موجود ہوتے تو کیا پارٹی کی یہ حالت ہوتی یا اس سے کہیں بہتر ہوتی. اگر یہ شخصیات جہانگیر ترین ہے، علیم خان ہیں، فواد چودھری ہیں اور جو لوگ ہیں پرویز خٹک ہیں، یہ پارٹی میں موجود ہوں اور اس کے بعد مقبولیت کا یہی عالم ہو تو پارٹی کی پوزیشن کیا ہوگی اور آج کیا ہے. یہ تو ہے پارٹی کے نقطہ نظر سے سوچنے والی بات. لیکن اس سے مخالفین جو جس خوش فہمی کا شکار ہو رہے ہیں انہیں بھی بہرحال یہ ملحوظ خاطر رکھنا پڑے گا کہ جی آج تک یہ صرف اس پارٹی کا معاملہ نہیں ہے. اس سے پہلے مسلم لیگ نون سے جو لوگ نکلے، شاہد خاقان عباسی صاحب نکلے ہیں، تو مسلم لیگ نون کو کیا نقصان ہوا ہے، کتنا نقصان ہوا ہے. اس سے پہلے بھی کئی لوگ، میاں اظہر صاحب چلے گئے اور لوگ چلے گئے، پیپلز پارٹی سے لوگ نکلتے رہے، بڑے بڑے قداور لوگ، ممتاز بھٹو جیسا آدمی، حفیظ پیرزادہ، مولانا کوثر نیازی، غلام مصطفیٰ کھر، غلام مصطفیٰ جتوئی، یہ لوگ ہیں. پارٹی جب اپوزیشن میں ہو اس وقت جب لوگ نکلتے ہیں تو اس کا پارٹی کو کوئی بہت زیادہ نقصان نہیں ہوتا، کیونکہ پارٹی کے ساتھ صرف کارکنوں کی ہمدردی نہیں ہوتے، عام آدمی کی ہمدردی ہوتی ہے. جو بھی مظلوم ہو یا جس پر ٹھپا لگ جائے مظلوم ہونے کا، اس سے جب لوگ نکلتے ہیں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بے وفائی کر رہے ہیں، یہ غداری کر رہے ہیں، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. ہاں، اقتدار میں اگر کوئی پارٹی ہو اور وہاں سے لوگ الگ ہوں تو وہ ایک اور پہلو ہوتا ہے اور اس کا نقصان بھی ہوتا ہے. اچھا، شیر افضل مروت جو ہیں، شیر افضل مروت جو ہیں نکل کر، میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی وہ پرسنالٹی ہیں کے پی کے میں کہ وہ کوئی بڑا نقصان کر پائیں. ٹھیک ہے. اچھا ارشاد صاحب، ایک اور پہلو، آج ایک تو یہ آئی ایم ایف والی بات ہے، اسٹیٹمنٹ ان کی آئی ایم ایف کی سربراہ کی. دوسرا، نواز شریف صاحب نے آج اسٹیٹمنٹ دی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ بے ایمانی سے لائے گئے شخص نے ملک کی بنیادیں کھوکھلی کر دیں، اور دوسرا یہ بھی کہا کہ زوال کا رخ ترقی کی طرف موڑ دیا ہے، ایک بار پھر پاکستان کو سنوار رہے ہیں. یہ کانفیڈنس جو میاں نواز شریف صاحب کا آیا ہے اور پھر وہ اپنے ایک روایتی نیریٹو ترقی، کامیابی، تعمیر، اس پہ آ رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ایک سال میں حکومت نے اتنا کر لیا ہے کہ نواز شریف صاحب کے پاس اب ٹھوس دلیل ہے عوام میں جانے کے لیے؟ نہیں، فیصل آباد سے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میاں صاحب جب تک عوام میں نکلتے نہیں ہیں، عوام کا سامنا نہیں کرتے، اس وقت تک میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی بیان بازی سے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ کوئی خوش ہوں گے یا مطمئن ہوں گے اور وہ سمجھیں گے کہ جی بہت بڑی کامیابی ہے. میاں صاحب نکلیں، لوگوں کے پاس جائیں، کارکنوں کے پاس جائیں، ان کے سوالات جو عام آدمی کر رہا ہے اور جو ان کے کارکن کر رہے ہیں ان کا جواب دیں، تو پھر اس پر کوئی بحث ہو سکتی ہے، تبصرہ ہو سکتا ہے. آئی ایم ایف کا جو معاملہ ہے، دیکھیں دو پہلو ہے آئی ایم ایف کا. ایک ہے کہ آئی ایم ایف کو ہم ان کی شرائط پوری کر کے مطمئن کر دیں، اور ایک یہ ہے کہ واقعتاً جس طرح کی ترقی یا خوشحالی یا
استحکام عوام چاہتے ہیں وہ حاصل ہو ہمیں، خواہ IMF کی شرائط پوری کرنی پڑی ہو، اور پھر ہم کہیں کہ ہاں جی ہم نے جو ہے ٹرن راؤنڈ کیا ہے، ہم نے میز تبدیل کر دی ہے، میز کا رخ تبدیل کر دیا ہے۔ یہ اعداد و شمار کے ذریعے مطمئن کرنا، دیکھیں نا اب جی صحیح ہے۔ جو کل بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ اگر ہمارے چیف جسٹس صاحب بیٹھ کے ڈیلیگیشن کو جی صحیح ہے، شاہ صاحب ڈیلیگیشن کو مطمئن کرنے کی کوشش کریں اور بتائیں، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پر فخر کیا جا سکے۔